مدینہ 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين المكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم سب کو حضرت شہید ملت کے عرس میں جمع ہونے اور ایک نورانی علمی عرفانی عظیم مجلس سے سرفراز ہونے کا موقع نصیب ہوا. ابھی آپ بہت ہی پیارے انداز میں محفل نعت و منقبت کو سماعت فرما رہے تھے. تو
میرے بھی دل میں خواہش جاگی کہ میں بھی ایک دو اشعار پڑھوں تاکہ نعت خواہوں کی صف میں میرا بھی نام لکھا جائے۔ آپ لوگ موڈ میں تو ہے نا؟ نہیں، کیونکہ باہر بہت زبردست سردی ہے اور میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ اتنی سردی برداشت کیسا کر لیتے۔ اگر ہمارے حیدرآباد میں اتنی سردی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں حیدرآباد والے حیدرآباد چھوڑ کے دبئی کو شفٹ ہو جاتے ہیں۔ کیسے آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں؟ اور ہمارے توفیق میاں تو بیچارے ننگے پیر پھر رہے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جو ہے زبردست جسم عطا فرمایا ہے، برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک مختصر سے دو اشعار پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے علی فیضی صاحب بڑے پیارے انداز میں پڑھے ماشاءاللہ، ان کو دیکھ کے تھوڑا سا میرا بھی جذبہ ابھر گیا۔ میں بولا لگے ہاتھوں دو چار اشعار سنا لیے تو اپنے کو بھی ثواب مل جاتا۔ موڈ میں تو ہے نا بھائی؟ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ آپ کیا کریے معلوم ہے؟ آواز پہ مت جائیے، اشعار پہ جائیے۔ آپ دل سے سرکار کو بولیے، انشاءاللہ آج رات میں خواب میں سرکار کا دیدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سراج نقشبندیت، فاتح عرب و عجم، حضور بدر طریقت، منبع علم و حکمت، داعیے اہل سنت، حضور بدر طریقت، آبروئے اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری احمد نقشبندی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری احمد نقشبندی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں کو ایک 15-20 دن پہلے کال آیا تھا مظفرپور سے، بولے مولانا آپ جو ہے مظفرپور میں تاریخ دیے ہوئے ہیں۔ بولا جی ہاں بھائی دیا ہوا۔ کون لیے؟ بولا میرے کو نہیں معلوم، وہ توفیق صاحب کچھ نام ہے، انہوں لیے بیچارے۔ ارے مولانا وہ کھیڑا گاؤں ہے، بالکل خریا ہے، اندر وہ میرا پور کچھ ہے نام اندر۔ آپ اتنے بڑے مولانا ہیں، جہاں بولے وہاں ٹائم دے دیتے، آپ ہم کو بولنا تو تھا، ہمارے سے پوچھنا تھا۔ ارے میں بولا وہ سننے لوگاں تو آئیں گے نہ پوچھا، نہیں لوگاں تو آتے، بولے لوگاں تو آتے، بولا مسلمانہ تو رہتے نہ پوچھا۔ تو بولے بس ہے اپنے کو کیا مطلب، گاؤں تو بھی رہن دو، شہر تو بھی رہن دو، امریکہ تو بھی رہن دو، سننے والے مل گئی تو بس ہے۔ اور پھر میں یہاں کے دیکھ رہا ہوں، یہاں صرف سننے والے نہیں مل رہے ہیں، یہاں تو چاہنے والے مل رہے ہیں، یہاں تو غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں، یہاں تو علماء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے
مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے بو کو چھپاتے چھپاتے، نعرہ رسالت فاتح عرب و عجم حضور سراج نقشبندیت حضرت علامہ مولانا قاری احمد نقشبندی صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ حضرت معصوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، میرے مصطفیٰ مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ بدعقیدوں میں اور سنیوں میں ڈیفرنس کرنے والا شعر، بدعقیدے چاہتے ہیں کہ یہاں مر جائیں اور عاشق چاہتا ہے ان کی گلی میں مر جائے، تو اس پر ایک شاعر نے بڑی پیارا انداز میں لکھا ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی خزاں ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، کہ شہر نبی کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر نبی کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، فقط دل میں حاکم تمنا یہی
ہے فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے مل جائے نقش کفے پائے احمد کہ مل جائے نقش کفے پائے احمد تو مر جائے سر کو جھکاتے جھکاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں عقیدہ بچھاتے بچھاتے کہ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ ہمارے علی صاحب فیضی کا کلام سننے کے بعد تھوڑا سا جذبہ بھڑکا تھا، تھوڑے تاراں ہل گئے تھے، اس لیے سنا دیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ یہ بالکل یہ ٹین ایج نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ نوجوانوں کو جو ہے آج کل دنیاوی ماحول بہت زیادہ مل گیا، دینی ماحول بہت کم ہے۔ جمعہ کے دن بھی نماز پڑھنے آئے تو مولانا صاحب کا پورا بیان ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے آتے، اور پھر وہ بھی شریف لوگ ہیں تو آتے، ڈینجر رہے تو جمعہ کو بھی لائٹ لے لیتے۔ اپنے ماحول میں آج کل ایسے خطرناک لوگ بھی پیدا ہو گئے جن کے پاس جمعہ کی بھی اہمیت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو اب دیکھیے اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اس پر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے ہوئے گزار دے تو کم ہے۔ پوری زندگی آپ پوچھے کیوں؟ کہ دیکھو یہ جو جماعت ہے جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اس جماعت کو کوئی مولوی صاحب نے نہیں بنایا، کسی مفتی صاحب نے نہیں بنایا، کسی علامہ صاحب نے نہیں بنایا، کسی حضرت جی نے نہیں بنایا، کسی پیر صاحب نے نہیں بنایا۔ اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام غریب نواز نہیں ہے، اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام غوث اعظم نہیں ہے، اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام علی المرتضیٰ نہیں ہے، اس جماعت کے بانی کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم 1400 سال بعد بھی اس جماعت کے مبلغ ہو جس کے بانی وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ۔ آج کل مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آ گئے، نئے نئے لوگ آ گئے مارکیٹ کے اندر، ہر ایک کو ایک شوق اٹھا میں کچھ بننا، تو نے کیا کرا، ایک نئی جماعت بنا لیا، ایک نیا فرقہ، ایک نئی جماعت بنائے۔ تو میں پوچھا، اب ذرا غور کیجئے گا، میں ایک اچھی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، جنت میں جانے کی خواہش کس کو ہے، ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ واہ، ایسا دکھتا جنت یہیں میرا پور میں بگنے والی ہے جیسا دکھتا، ایسا ہاتھ اٹھاتے ہمارے بھائیاں، پھر نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھتے، پھر بولتے جنت میں جانا ہے مولانا، پھگٹ میں ملتی جنت، ابا کی جاگیر ہے، ایسے نہیں ملتی جنت۔ جنت میں جانے کے لیے بہت پاپڑاں بیلنا پڑتا، یہ سردی میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا پڑتا، عشاء کے ٹائم پہ جو ہے وضو کرنا پڑتا، آپ کو جو ہے طہارت سے رہنا پڑتا، بیوی بچوں کو نہیں مارنا پڑتا۔ ہاں انہوں گھور کے دیکھا نہیں چچا، ارے اس کی تو میں کتے کی وقت مار دیا نہ بر رہے ہوں، مار دیا تو توبہ کر لینا۔ جنت ایسا پھگٹ میں نہیں ملتی ہے، کوئی جاگیر نہیں ہے، کیا ہے کیا بہاریوں کی جاگیر ہے کیا، نہیں حیدرآبادیوں کی جاگیر ہے کیا، جنت اٹھے چلے گئے اندر، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتا، بہت سارے اچھے کام کرنا پڑتا، بہت سارے جو ہے بزرگوں کے نقش قدم پہ تعلیمات پہ عمل کرنا پڑتا، تب جا کے جنت ملتی ہے۔ تو بہرحال جنت میں جانا ہے نا،
ذرا زور سے بولو بھائی، جانا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں بازو والوں سے بھی پوچھا، بازو والے بولے تو معلوم نا، ہاں بازو والے جی یہ لوگ نہیں، یہ تو اپنے لوگ ہیں، وہ بازو والے جو بیچارے نبی کے علم غیب کے منکر ہیں، جو نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کو میدان کربلا پہ غلطی پہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جو نبی پاک کی شفاعت کرانے کے منکر ہیں، ان بازو والوں کو ہم نے پوچھا کیا بھائی جنت میں جانا ہے؟ بولے مولانا آپ سے پہلے جانا ہے، بول رہا ہے۔ ارے مولا واہ گریٹ آدمی ہے، پٹھا جنت میں جانے تیار ہے۔ پھر میں پوچھا میاں کون سی جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ جماعت کا نام بولا، تو میں بولا کب بنی یہ جماعت؟ 70 سال پہلے۔ کب بنی؟ تو میں پوچھا 70 سال پہلے تیری جماعت بنی، جس جماعت سے تو تعلق رکھتا، تو یہ پہلے 1300 سال سے 1400 سال سے جو چلا آ رہا ہے، تو اب 70 سال پہلے پیدا ہو کے بول رہا کہ میں جو ہے جنت میں جاؤں گا، تو پھر 1330 سال سے جنت کا دروازہ نہیں کھلا تھا کیا؟ بھائی 70 سال پہلے والے بول رہے ہیں ہم جنتی ہے۔ پھر اور ایک صاحب سے پوچھا میاں تمہارا کو جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جانا کیا ہے؟ ہم ہی جنتی ہے بولا۔ ہم بولے ویری گڈ، تم کب پیدا ہوئے، کب بنائے جماعت، کب بنی تمہاری؟ بولے 100 سال ہوا۔ تم بولا 100 سال ہوا تیری جماعت بنی، اگر تو جنت میں جائے گا تو پھر 13 سال سے کیا جنت کا دروازہ بند تھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل نئے نئے لوگ آ کے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے بہکا بہکا کے چھوڑ دے رہے ہیں، بولے ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے پوچھا بھائی تمہاری جماعت کب بنی؟ بولے 150 سال ہوا۔ تو بولا 150 سال سے اگر تیری جماعت بنی اور تو جنت میں جائے گا تو پھر 1250 سال والوں کا کیا ہوگا؟ پھر لوگوں نے ہم سے پوچھا مولانا آپ؟ ہم بولے ہم گناہگار خطاکار ہیں، ہم جائیں گے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ لے کر جائیں گے۔ ہم اگر چشتی ہے تو ہمیں غریب نواز لے جائیں گے، ہم میں جو قادری ہے انہیں غوث پاک لے جائیں گے، ہم میں جو نقشبندی ہے سرکار بہاؤالدین نقشبند شفاعت کرا کے لے جائیں گے، ہم میں جو سہروردی ہے ان کو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی شفاعت کرا کر جنت میں لے جائیں گے، اور جتنے حسنی حسینی چاہنے والے ہیں ان کو علی المرتضی جنت میں لے جائیں گے، اور جو صحابہ کا دیوانہ ہے انہیں سرکار ابو بکر صدیق جنت میں لے جائیں گے، اور جتنے گناہگار ہیں آمینہ کا لال جنت میں لے کر جائے گا۔ بولے مولانا آپ کی جماعت کب کی ہے؟ 70 سال پرانی ہے؟ ہم بولے نہیں۔ 100 سال پرانی ہے؟ بولے نہیں۔ 200 سال پرانی ہے؟ بولے نہیں۔ 400 سال پرانی ہے؟ بولے نہیں۔ کب کی ہے؟ بولے جتنا پرانا آمینہ کا لال ہے ہماری جماعت اتنی پرانی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تیغ علی کانفرنس، مناصر اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ جو جماعت اہل سنت ہے یہ نبی کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے ذرا بولو؟ نبی کی جماعت ہے۔ آپ اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے بولو میں سنی ہوں بول کے، ڈرنا نہیں، آپ سینہ ٹھوک کے بولنا، کیونکہ یہی وہ اہل سنت ہے جس کے مبلغ اعظم کا نام غوث اعظم ہے۔ یہی وہ اہل سنت ہے جس کے مبلغ بے مثال کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہی وہ اہل سنت والجماعت ہے جس کے بے مثال ذات اقدس کا نام امام بخاری ہے۔ یہی وہ اہل سنت والجماعت ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، جس ذات اقدس کا نام حضرت غریب نواز ہند الولی عطائے رسول ہے۔ یہی وہ جماعت اہل سنت ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے مثل و مثال ہستیاں تمہیں نظر آئے۔ یہ لوگ آئے 70 سال ہوا، 100 سال ہوا، 150 سال ہوا، انہیں ابھی سنبھلا ہی چنے، اس کے دودھ کے داتا نہیں جھڑے ابھی۔ ان کا نے کہاں سے کوئی اللہ والا ملے گا؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لو مسلمانوں، یہ جو بیعت کا سسٹم ہے، پیری مریدی کا سسٹم ہے نہیں؟ آپ لوگا مرید ہے؟ کئی کو مرید بنیں گے، اپنے کیا کرنے کا جی؟ مرید بن کے جنت میں جانا اپنے کو؟
اپنے کو مرید بن کے کیا اللہ سے ملاقات کرنا ہے؟ اپنے کو مرید بن کے کیا اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے؟ سب بیکار باتیں ہیں، وہ بازو والے لوگوں کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لو۔ اللہ والے کا، ذرا زور سے بولو، دامن تھام لو۔ کیوں؟ ذرا غور کر کے دیکھو۔ اللہ والے کا دامن، پیر کامل کا دامن، روشن ضمیر کا دامن، جس کے قلب پر جلوہ مصطفیٰ اترتا ہے، جس کی آنکھوں کو جلوہ خدا نظر آتا ہے، ویسے پیر کامل کے ہاتھوں پر جب تم بیعت کر لیتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ ذرا غور کر کے سنو۔ تمہارا ہاتھ تمہارے پیر کے ہاتھ میں، پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب پیرانے پیر تک چلتے ہو تو ان کا ہاتھ ان کے پیروں سے ہوتا ہوا جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے آگے چلتا ہوا ارے سری سختی کا ہاتھ ان کے پیروں سے ہوتا ہوا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور علی المرتضیٰ کا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہاری اصلیت ہے مسلمانوں، اس چیز کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ والوں سے، پیران کامل سے، شریعت کے پابند لوگوں سے بیعت کرنا، تاکہ اس بیعت کے ذریعے سے قرب خداوندی نصیب ہو جائے، معرفت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تعلیمات اولیاء نصیب ہو جائے، بزرگوں کے نقش قدم نصیب ہو جائے۔ تو اپنے آپ پہ فخر کرو، اللہ نے تم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ یہ جماعت کسی مولوی یا ملا کی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت کسی ولی یا صوفی کی جماعت بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت آمنہ کے لال کی لائی ہوئی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت۔ اس لیے آپ سینہ ٹھوک کے بولنا، میں سنی ہوں۔ ایک صاحب میرے سے پوچھے، مولانا سنی کس کو بولتے ہیں؟ پوچھے، اس کی تو بہت ساری تعریفات ہیں۔ میں ایک زبردست تعریف بولا، مولا تیرے جیسے بے ادبوں کو برداشت نہیں کرنے کا نام سنیت ہے بولا۔ نہیں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہم سنی جو لوگ ہیں نا، ہم سنی لوگ سب کچھ تو برداشت کر سکتے، مگر نبی کی گستاخی برداشت، اولیاء اللہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم غوث و خواجہ کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اہل بیت اطہار کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایک صاحب مجھ سے پوچھے، مولانا آپ لوگ سننی ہیں؟ بولا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو بولے مولانا پھر آپ لوگ آئے بازو والوں کے اوپر جب دیکھو جب اپنے جلسوں میں برستے رہتے، ان کے خلاف میں تقریراں کرتے، پورے دھچیاں اڑاتے رہتے بازو والوں کی، کئی کو کرتے ایسا پوچھے؟ تو بولا میاں ایک بات میں تیرے سے پوچھتا ہوں، تیرے کو پورا جواب مل جاتا۔ بولا تیرے گھر میں ابا ہے؟ بولا الحمدللہ۔ بولا میاں تیری اور تیرے ابا کی روزانہ گھر میں چخ پخ ہوتے رہتی، تو کام کو نہیں جاتا، تیرے ابا غصہ کرتے رہتے، تو بابا سے چڑ چڑ کے گھر کے باہر نکل جاتا، پھر شام میں آتا، بابا پھر تیرے اوپر اونٹتے، روزانہ تیرے ابا کی اونچ نیچ ہوتے رہتی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، تو گھر کو جا رہا تھا، چورستے پہ تیرے کو محلے کے ایک صاحب ملے، مل کے بولے میاں تمہارے باپ بڑا خطرناک ہے، ڈینجر ہے، ظالم ہے، بدماش ہے، بلکہ اور دو چار گالیاں دے دی۔ تو میں پوچھا اب تو کیا کرتا؟ روزانہ تیری تو تیرے ابا سے چل رہی، آج ایک دن چورستے پہ کیا ہو گیا، ایک صاحب مل کے تیرے ابا کے خلاف بولے، کیا کرتا؟ ارے کتنا اچھا بولے میرے ابا کے بارے میں، بول کے گلے لگا لیتا، میرے ابا کو 2 گالیاں دیا، you is the very great man، گلے ایسا بولتا۔ بولتا چچا اب بولے آئندہ بولے منہ پھوڑ دیتا ہوں، بولتا شریف بیٹا رہا تو اپنے باپ کے خلاف نہیں سنتا،
یہاں پورے شریف نہیں ہے نا؟ ذرا بولو بھائی، ابا کے خلاف کون کون سنتے ہاتھ اٹھاؤ. ایک. سبحان. یہ ٹیسٹنگ تھی، تقریر سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، حیدرآباد کی بہار میں چل رہی نہیں چل رہی، یہ دیکھنا تھا. چل رہی ماشاءاللہ. انہوں جلدی جھکا دیا انہوں. سبحان اللہ. ابا کے خلاف کوئی بھی نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے. باپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. روزانہ چل رہی ہوں گی، ٹینشن ہو رہا ہوں گا، گھر میں کما کے نہیں لا رہے ہوں گے، کچھ بھی ہوں گا، باپ سے پیار تو ہے، باپ سے محبت ہے. ارے جو باپ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، گھر میں روزانہ اونچ نیچ چلتی، ایک عزت دار بیٹا، ایک شریف بیٹا کسی غیر سے اپنے باپ کے خلاف نہیں سن سکتا، برداشت نہیں کرتا، اس کے منہ پہ جواب دے کر اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے. تو پھر ذرا سوچو یہ سنی مسلمان اس نبی کے بارے میں کیسے سنے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نبی کے صدقے میں خدا کا پتہ ملا، جس نبی کے صدقے میں ماں باپ کا مقام ملا، جس نبی کے صدقے میں قرآن ملا، جس نبی کے صدقے میں اسلام ملا، جس نبی کے صدقے میں دین ملا، جس نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جس نبی کے صدقے میں اسلام ملا، جس نبی کے صدقے میں ہم کو جنت ملے گی. گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جو جنت میں لے جائے گا، ویسے نبی کے بارے میں گنہگار میں بولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی حضور صاحب سجادہ. میں بولا میاں سن، تیرا میرا جھگڑا نماز کا نہیں ہے. نماز کا جھگڑا، بازو والوں سے نماز کا جھگڑا. میں بولا تیرا میرا مسجد کا جھگڑا نہیں ہے، تیرا میرا ٹوپی کا داڑھی کا جھگڑا نہیں ہے. میں بولا تیرا میرا جو ہے کپڑے کا جھگڑا نہیں ہے، خاندانی جھگڑا نہیں ہے، زمین کا جھگڑا نہیں ہے. مگر کان کھول کے سن لے، تیرا اور میرا جو جھگڑا ہے، تو میرے نبی کا گستاخ ہے. اور ایک سنی کی شان یہ ہے، وہ مرنا تو پسند کرے گا مگر مصطفیٰ کی بے ادبی کو پسند نہیں کرے گا. کیسا برداشت کریں گے بھائی نبی کی گستاخی؟ ایک ایم ایل اے کے خلاف بولو، انہیں آپ کے گھر کو پولیس والوں کو بھیج کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا آپ کو. ایک آپ نیتیش کمار صاحب کے خلاف بولو، انہوں کل آپ کا کام پچھان دیتے پورا. کیسا برداشت کریں گے بھائی؟ ایک عام آدمی کے خلاف آپ بولیں گے تو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. آپ نبی کے خلاف بولیں جس کے صدقے میں آپ کو سب کچھ ملا ہے. آج آپ بول رہا میں مسلمان ہوں. میں بولا کون کی کس کی وجہ سے مسلمان ہے؟ رے ابا کی وجہ سے مسلمان ہے، دادا کی وجہ سے مسلمان ہے، چچا کی وجہ سے مسلمان ہے. آج ہم مسلمان ہیں تو آمینہ کے لال کی وجہ سے مسلمان ہیں. آپ بول رہے ہیں یہ داڑھی میری پہچان ہے. میں بولا کون دیے؟ داڑھی رکھنا کس کا طریقہ ہے؟ پھپھا کا، ماموں کا، چچا کا؟ جواب ملا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے. ٹوپیاں پہن رہے ہو، مسجدوں میں ممبروں پہ کھڑے ہو کے خطبے دے رہے ہو، وہ ممبر تمہارے باپ کا ہے. جواب ملا نہیں، وہ ممبر بھی مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے. مدرسہ چلا رہے ہو، بازو والوں کے بارے میں بولو کہ آپ لوگوں کا پریشان ہو جائیں گے ہمارے پر کئی کو برس رہے مولانا. بھائی بازو والے مدرسہ چلا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں صاحب مدرسے میں آپ؟ الحمدللہ تفسیر پڑھا رہے ہیں. اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں. میں بولا تمہارے پھپا بولے سو ہے وہ؟ کس کو بولتے بیٹا صحیح بخاری؟ میرا مصطفیٰ جو کلام کر دے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. ارے نادان، تجھے صحیح بخاری بھی تو آمینہ کے لال سے ملی ہے، قرآن بھی تو پیارے مصطفیٰ سے ملا ہے. مدرسے پہ تو جو چندے مانگ رہا وہ بھی تو تیرے کو جو ہے اسی مدرسے کے نام پہ مل رہا ہے جہاں تعلیم تو آمینہ کے لال کی دے رہا ہے. ارے بھائی تو کیسا خلاف بول سکتا؟ نہیں مولانا آپ لوگ شرک کرتے، بدعات کرتے. بولا کیا شرک کرتے رہے؟ پیدا ہوئے جب سے میرے کو اب تک نہیں ملا، تیرے کو کہاں سے ملتا روزانہ؟ بھائی میں بھی تو جی رہا ہوں نا، میں بھی تو ہندوستان میں چھوں، میں بھی تو روز تو بھی خالی ایک جگہ بیٹھتا ہوں گا، بہار میں، بنگال میں، حیدرآباد میں تو پورا ہندوستان پھر رہا ہوں. میرے کو نہیں ملا اب تک شرک کرنے والا. نہیں مولانا آپ لوگ شرک کرتے. میں بولا کیا کرتے رے بابا شرک؟ ذرا بولا بولے تو نہیں آپ لوگ درگاہ کو جاتے، درگاہ پہ سجدے کرتے. بولا ارے بولا کتنا خطرناک ہے رے تو.
بہت ڈینجر ہے تو. بولا کون کرتے رہے بھائی درگاہ پہ سجدہ؟ ایک بتا. بولا میں ایک. بولے چلو مولانا کل چلیں گے میرا پور میں جلسہ ختم ہو جان دو, کل فجر کی نماز پڑھ کے شہید ملت کی درگاہ کو جائیں گے. بولا چل, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے واسطے آپ کو. شہید ملت کی درگاہ پہ فجر پڑھ کے پہنچ گئے. پہنچتے ہی وہاں اپنا ایک سنی بھائی آیا, سیدھا سر لے کے درگاہ پہ قدموں میں رکھ دیا. رکھتے کی بازو والا چیخا مارا, شرک! کیا ہوا؟ دیکھو مولانا سر سجدے میں رکھ دیا, سجدے میں رکھ دیا, سجدہ کر رہا, ولی کو سجدہ کر رہا, ولی کو سجدہ کر رہا, درگاہ پہ سجدہ کر رہا. سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا, اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. یہ شرک ہوا, یہ شرک ہوا, یہ شرک ہوا. مولا ویری گڈ, کیا بہترین شرک نکالا پٹھے تو. میں بولا ارے دیوانے, یہ سجدہ ہے تے کو کون بولے؟ یہ سجدہ ہے درگاہ پہ جو نے جھکا قدموں پہ, اس کو سجدہ کون بولے؟ یہ تیری اپنی مینٹلی ریٹائرڈ ہونے کی دلیل ہے, تو اس کو سجدہ سمجھ رہا. ابے حولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا, انہیں ولی کے قدموں کو چوم رہا. سبحان اللہ. ہر جھکنے والی ادا کا نام سجدہ نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حولہ بنا رہے ہم لوگوں کو, سجدہ سجدہ. مولانا صاحب جمعہ کی نماز پڑھائے, بازو والے پڑھا کے گھر کو گئے. چھوٹا گود کا بچہ تھا, بیگم جو ہے نیچے ڈالے میٹ بچھا کے برتن دھوتے بیٹھے. مولانا گئے, جا کے بچے کے بازو, ادھر بازو ایک ہاتھ, ادھر بازو ایک ہاتھ رکھے, دو پیران دو گھٹنوں پہ جھکے, بچے کے پیٹ میں منڈی ڈال کے ہاتھ لگا کے بولے میرا گڈو بولے. بیگم چیخی وہاں سے, شرک! بولے کئے کو شرک؟ بولے تمیج بولے نا جی, دو پیران دو گھٹنے دو ہاتھاں, ناک پیشانی لگی تو سجدہ ہوتا. وہاں درگاہ پہ دو پیرا, دو ہاتھاں, دو گھٹنے, ناک پیشانی لگی تو درگاہ پہ سجدہ ہوا. یہاں بھی گڈو کے پیٹ پہ ناک لگی, گڈو کے سینے پہ پیشانی لگی, دو گھٹنے بھی ٹیکے پر شرک. بولے بے وقوف ہے تو. ہاں کیوں؟ بولے بے وقوف, میں اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں, سجدہ نہیں کر رہا ہوں. تو ہم نے بھی جواب دیا, رے ظالم, تیرے دل میں تیری اولاد کی محبت ہے اور تو جھک جائے تو سجدہ نہیں ہوتا. ہمارے دلوں میں ولی اللہ کی محبت ہے, ہم جھک جائے تو سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان تیغ علی کانفرنس. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ حولہ بنا رہے ہیں بیٹے, یہ مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ حولہ بنا رہے ہیں. درگاہ شرک. ارے اتنا خطرناک بنا دیا کہ درگاہ کو جانے کے واسطے مسلمان کو ڈر ہونا شروع ہو گیا. ارے درگاہ کا تو کہاں شرک ہوتا, کہ کیا ہوتا, کہ اجمیر کا تو شرک ہوتا ہوگا, بغداد کا تو شرک ہوتا. نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی, خدا کی قسم شرک نہیں ہوتا. پھر ایک صاحب بولے مولانا آپ لوگ درگاہ کو جا کے گول گول پھرتے, تو میں بولا اس سے کیا ہوتا؟ گول پھرے تو اس میں بھی ٹینشن ہے کیا بھائی؟ نہیں پھرنا. اب اگر کوئی آدمی کم علمی کی وجہ سے پھر رہا تو پھریں دے. نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے پھرا بھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. کیا گول پھرنے میں کیا ہے؟ درگاہ کے گول گول پھرتے بازو. نہیں مولانا, برابر دیکھو, مندر کے گول پھر رہے, تم درگاہ کے گول پھر رہے, دونوں برابر. کیا پوائنٹ لایا پٹھا؟ نہیں, انہیں مندر کے گول پھر رہا, تم درگاہ کے گول پھر رہے, دونوں برابر. شرک ہو گیا. میں بولا ایک کام کر, انہیں شادی کر رہا, تو بھی شادی کرا, شرک. کیسا ہوتا مولانا؟ ارے میں بولا ہولے, جب شادی کرے تو برابر نہیں ہوتی, تو گول گول پھرے بھی تو برابر نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ انہیں مندر کے گول پھر رہا, کیونکہ مندر کے بیچ میں جو مورتی ہے اس کو خدا سمجھ کے گول پھر رہا.
اور یہ ہمارا ان پڑھ یہ درگاہ کے گول پھر رہا، خدا سمجھ کے نہیں، خدا کا محبوب سمجھ کے گول پھر رہا۔ کسی کو خدا کا محبوب سمجھ کے اس کی عزت کرنا یا کچھ وہاں ایسی حرکتیں کرنا، وہاں جا کے خفلان ڈالنا، لال تاگے بننا، ناڑے بننا، اگرچہ کہ ہماری شریعت میں یہ چیزوں کی ہمارے علماء نے اجازت نہیں دی ہے، مگر کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو اس سے شرک کا کوئی تعلق، ضرور زور سے بولے، آپ لوگ نکو کرو، نہیں ہے بولے مولانا کہیں کل جا کے شروع ہو جائیں گے، کرو نکو ایسا، مگر بتا رہا ہوں میں اگر کوئی ہو رہا تو یہ شرک، زور سے بولو، نہیں ہے میرے بھائی، شرک نہیں ہے، عجیب و غریب قوم ہے۔ انہیں بازو مندر میں گول پھرنے والا بچے پیدا کر رہا، 4 بچے، ادھر درگاہ میں گول پھرنے والے کو 4 بچے، شرک ہوگا کیا؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جاہلانہ باتیں، موٹے موٹے بھیجوں میں دیوانے باتیں کر کے جو ہے مسلمانوں کو بالخصوص نوجوان نسلوں کو اپنی طرف کھینچے، جاہلانہ باتیں، اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ کئی ایسے جاہلانہ فتوے عوام کے اندر بیٹھ دیے، سلام پڑھنا شرک ہے۔ ارے بے وقوف، شرک بولتے کس کو تو سمجھا ہی نہیں اب تک۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو، ذرا زور سے بولو، اللہ کی ذات میں کسی کو، اجی میرے بھائی ایک آدمی کو جو پیتا نہیں، روزانہ بوٹلہ مارتے رہتا، دیکھو اس کو پیور پلانا، اوریجنل 3 بوٹل چڑھانا، اس کو چڑھا کے لے کے آ کے اس کو درگاہ کے سامنے کھڑا کرنا، کھڑا کر کے پوچھنا میاں وہ جو درگاہ میں ہے کون ہے؟ 3 بوٹل اوریجنل مارنے کے بعد بھی انہیں اللہ ہے نہیں بولتا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اوریجنل چڑھی بات 3 بوٹل مارے بعد بھی انہیں درگاہ میں اللہ ہے نہیں بولتا، کیا بولتا؟ اللہ کا ولی ہے بولتا، اور اللہ کا ولی بولنا ایمان ہے، اللہ بولنا شرک ہے۔ ارے میرے بھائی کون ہے؟ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کون غوث اعظم کو اللہ سمجھتا، کون غریب نواز کو خدا سمجھتا، کون بندہ نواز کو جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے برابر سمجھتا، کون جو ہے اولیاء اللہ کو اللہ کی طرح سمجھتا؟ کوئی نہیں سمجھتا میرے بھائی۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، ہم غوث اعظم، غریب نواز، بندہ نواز، اولیاء اللہ، بزرگان دین کو ہم کیا خدا سمجھیں گے؟ ہم نے تو مدینے کی دھرتی پر آمنہ کے لال کو انگلی کا اشارہ کرتے، چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو ہاتھ پلٹ اٹھا کر پلٹاتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم نے تو آمنہ کے لال کو، اپنے ماں باپ کو خبروں سے نکال کر کلمہ پڑھا کے لٹاتے دیکھا ہے۔ ہم نے تو آمنہ کے لال کو مدینے کی دھرتی پہ بیٹھ کر جنت کے باغات کی ٹہنیاں توڑتے دیکھا ہے۔ ویسی ذات کو دیکھا تو خدا نہیں سمجھے تو فیضان مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو خدا کیسے؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تیغ علی کانفرنس، فیضان حضور سعید ملت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ رسول اللہ کو دیکھے، رسول اللہ کے معجزات دیکھ کر رسول اللہ کو خدا نہیں سمجھے تو غوث اعظم کی کرامت دیکھ کر ان کو خدا کیسے سمجھیں گے بھائی؟ یہ تو جاہلانہ بات ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی تہمت اور الزام ہے۔ اے نوجوانوں یاد رکھو، یہ تمہارے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں، یہ تمہارے ایمان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہ تم کو مدینے والے نبی سے توڑنا چاہتے ہیں، اور توڑ کر یہ اپنے منحوس عقیدوں سے تم کو جو ہے جوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھ لو ان کی شرارت کتنی ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جو چیز نبی سے جوڑنے والی ہے انہیں اس کو حرام کر دیا، شرک کر دیا، بدعت کر دیا، ناجائز کر دیا۔ جو چیز نبی سے جوڑنے والی ہے، سلام پڑھتے آپ، سلام کا تعلق رسول اللہ سے، نماز کا تعلق اللہ سے ہے، سلام کا تعلق رسول اللہ سے، سلام پڑھو بول دیا شرک۔ فاتحہ دیتے آپ، فاتحہ کا تعلق آمنہ کے لال سے ہے، فاتحہ دینا بولے بدعت ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بول دیے نعوذ باللہ۔ جو چیز نبی سے جوڑتی ہے، میلاد النبی آپ کرتے،
رسول اللہ کی فاتحہ کرتے، میلاد پاک کا جشن مناتے، اس لیے کرتے تاکہ دلوں میں آقا کی محبت پیدا ہو۔ اب انہیں میلاد النبی کو بول دیا یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے بول دیا۔ جو چیز نبی سے جوڑتی انہیں اس سے آپ کو توڑتے جاتا۔ آپ میلاد کا جلوس نکالتے، کیوں نکالتے؟ کیونکہ آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھو انہیں اس کو حرام کا نام، شرک کا نام، بدعت کا نام، ناجائز ہونے کا نام دے دیا۔ آپ نبی کا نام سنتے، اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹے چومتے، انگوٹے چومتے، کیا ہے اس کا تعلق؟ نبی سے جوڑنے والی ادا ہے، لیکن انہیں اس کا نام شرک دے دیا۔ آپ نبی کی بارگاہ میں جاتے، نبی کے قرب خاص میں جالی مبارک روضے اطہر پہ کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے، انہیں بولتا نہیں، ادھر نہیں پلٹنا، ادھر منہ نہیں کرنا، ادھر رخ نہیں کرنا، پلٹو قبلے کی طرف پلٹو۔ آپ کو نبی کا احترام کرنے نہیں دیتا، نبی کی عزت کرنے نہیں دیتا، نبی کی تعظیم کرنے نہیں دیتا۔ آپ نبی کا علم غیب مانتے تاکہ آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو، نبی کا قرب نصیب ہو۔ انہیں آپ کو نبی کا علم غیب کے بارے میں بولتا، نبی کو علم غیب آئی نہیں۔ آپ بولتے نبی میری شفاعت کرائیں گے، انہیں بولتا نبی کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے، کوئی جنت میں نبی کی شفاعت سے نہیں جائے گا، اپنے اعمال سے جائے گا۔ ہر جگہ آپ نبی کی عظمت بیان کرتے جاؤ، یہ ہر جگہ نبی کی عظمت گھٹاتا جائے گا۔ آپ بولیں گے نبی معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کرے، انہیں بولتا نہیں کرے، معراج ہوئیچ نہیں، حضور کو خواب میں ہوئی بولتا۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قریب ہوتے جائیں گے، یہ لوگ آپ کو نبی سے توڑتے جائیں گے۔ ان کا مقصد ہے نبی سے توڑنا، نبی سے توڑنا، نبی سے توڑنا، ان کا مقصد ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بندے سے کام ایسے کروا رہا ہے تاکہ بندہ ہر عمل میں نبی سے جڑنا۔ سبحان اللہ، بندہ ہر عمل میں نبی سے جڑنا۔ آپ دیکھ لیجئے نماز، اللہ اکبر، کیا نیت کرے آپ؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالی کے لیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ ذرا زور سے، ارے یار اتنے ٹھنڈے نہ کو پڑھو یار، اور تھوڑا زور سے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو، نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے، لیکن اب نماز تو میں بنایا سو نہیں ہے، آپ بنائے سو نہیں ہے، بریلی سے بنی سو نہیں ہے، حیدرآباد سے بنی سو نہیں ہے، کوئی جو ہے سعودی عرب والے بنائے سو نماز نہیں ہے۔ نماز کا قانون بنانے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ نماز اللہ کا قانون دیکھو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، کھڑے ہو گئے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ کی تعریف۔ رکوع میں آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف۔ سجدے میں آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تعریف۔ آپ ہر رکعت کے اندر چاہے رکوع ہو، چاہے قیام ہو، چاہے قوما ہو، چاہے قاعدہ ہو، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ مگر جب آپ بیٹھ گئے آخر قاعدے میں، اب آپ چاہتے ہیں سلام پھیر کر نماز ختم کر لیں، مگر اللہ چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں نماز ختم کرے، مگر دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندے سجدے کر لیا، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، قومیں کر لیا، اب ذرا قاعدے میں بیٹھ جا، اب ذرا وہ پڑھ جو میں سننا چاہتا ہوں۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کیا پڑھے؟ تو رب فرماتا ہے پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی کا ذکر اللہ کو پسند نہیں، نبی کی تعریف اللہ کو پسند نہیں، نبی پر سلام اللہ کو پسند نہیں، نبی کا تذکرہ اللہ کو پسند نہیں، تو پھر اللہ سے کبھی بازو والو تم پوچھ لینا کہ نماز میں نبی کا ذکر کیوں رکھا۔ اور پھر ذکر بھی ہے تو کیسا ذکر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا۔
السلام علیک ایھا النبی. یہ عربی ہے. اس کا اردو ٹرانسلیشن بازو والے مولانا سے کرانا. مولانا ذرا اس کا اردو ٹرانسلیشن کریے تو کیا بنتا معلوم؟ اردو ٹرانسلیشن: یا نبی سلام علیکہ. یہ ہے ٹرانسلیشن. یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے. یہ ہم لوگ نماز کے باہر نکل کے پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پاگل ہوگا کیا رے حولے؟ مینٹلی ریٹائرڈ دیوانی قوم صدقوں کا چندوں کا کھا کھا کے سعودی کا اور جو ہے دبئی کا کھا کھا کے قوم کے اوپر اتنی چربی چڑھ گئی. کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. جس کو بولے اس کو شرک بول رہے ہیں. ارے میرے بھائی ذرا آپ مسئلے کو سمجھو تو صحیح. نماز میں پڑھے تو عبادت ہے, ثواب ہے, قرب خدا ہے, نماز کی مقبولیت کا سبب ہے, اور باہر نکل کے پڑے تو عذاب ہے. کیا ڈینجر لوگ آئے نہیں؟ بہت حولا بنائے مسلمانوں کو. اچھا پھر اب دیکھو اللہ تعالیٰ صرف سلام سننا نہیں چاہ رہا ہے. اللہ رب العزت آگے بڑھنے کے بعد بندے سے کہہ رہا ہے, جبکہ بندہ نماز میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللہ کی وحدانیت کا ذکر, اس کے ایک ہونے کی گواہی بندہ دے رہا ہے. پھر اللہ کہلوا رہا ہے بندے ذرا آگے بھی تو بول دے. میرے ایک ہونے کی تو تو نے گواہی دے دی, ذرا میرے مصطفیٰ کے رسول ہونے کی بھی تو گواہی دے دے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبادت خدا کی ہے, ذکر مصطفیٰ کا. عبادت خدا کی ہے, سلام مصطفیٰ پر ہو رہا ہے. اتنی بات نہیں ہے, اور آگے چل کے دیکھو آپ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. درود پڑھا جا رہا ہے نماز میں. عبادت خدا کی ہے, درود مصطفیٰ پر ہو رہا ہے. عبادت خدا کی ہے, ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. نہ صرف نبی کا ذکر, آل نبی کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر اپنی عبادت میں اپنے محبوب کے ذکر کو شامل کر لے, اور ہم غلام ہو کر سال میں ایک مرتبہ میلاد النبی کر لے, تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, ایک نکتہ آسانی سے سمجھ لو. اللہ اگر بندوں کو ڈائریکٹ مل جانا تھا, بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی ذریعے کے, ڈائریکٹ اگر اللہ بندوں کو مل جانا تھا, تو پھر اللہ 1,24,000 پیغمبروں کو پیدا کئی کو کرا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نہیں آئی بات سمجھ میں آپ لوگ؟ کس کو نہیں آئی ذرا ہاتھ اٹھا. اچھا ایک صاحب کو نہیں آئی, چلتا ہے, ان کو نہیں آئی تو نو پرابلم, کل سمجھ جاتے ہو. بھائی سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بھائی جب آپ کو کار چلانا ہی نہیں ہے تو خریدے کئی کو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب آتی دیکھو. جب آپ کو بچوں کی خواہش ہے نہیں تو شادی کرے کئی کو. اب سمجھ میں آئی؟ بھائی کوئی چیز آپ اسی وقت لیتے ہیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, یا آپ اس کو چاہتے ہیں,
جب اللہ تبارک و تعالی وسیلے کو پسند ہی نہیں کرتا، وحدانیت پر ہی سارا دار و مدار ہے، وسیلہ اللہ نہیں چاہتا، تو پھر اللہ نبیوں کو پیدا کرا کئی کو؟ بڑا مسئلہ ہے صاحب۔ چلو ایک اور بات سن لو، غوث اعظم کو غوث اعظم کون بنائے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں بنائے۔ ایک آدھ ہے نا ایسا محفل میں ذرا ٹویسٹ آ جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا ہے بیچارہ، نیک آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنا، ان لوگوں جنت میں جاتے۔ جنتی لوگوں کی علامت یہ ہے، ان لوگوں بھولے کچھ بھی خبر نہیں رہتی دنیا کی۔ ہاں جنتی لوگ ہیں یہ، ان لوگوں ان کو ستانا نہیں، ستاتے کیا آپ لوگ ہیں ان کو؟ ہاں نہیں ستانا ہے، ان کی عزت کرنا، تھوڑا کبھی تو بھی چلتے پھرتے 5-10 روپے ان کے ہاتھ میں رکھ دینا، انہوں خریشاں وہ کھا لیے کر لے تو اپنے کو ثواب ملتا اس کا۔ ستانا نہیں ایسے لوگ۔ تو بھائی آپ ذرا غور کرو، غوث اعظم تو آپ نے بنایا، میں نے بنایا نا بھائی۔ کوئی مریدہ مل کے تو ان کو غوث اعظم نہیں بنائے، کوئی عرب والے مل کے غوث اعظم نہیں بنائے، کوئی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ شان دیا، وہ عزت دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ رتبہ دیا، ساری کائنات کے ولیوں کا سردار بنایا۔ غریب نواز کو غریب نواز تو ہم لوگوں نے بنایا نا بھائی، انہوں یہاں ہندوستان میں پیدا ہی چھنے ہوئے، نہ انہوں پاکستان میں پیدا ہوئے، نہ بنگلہ دیش میں پیدا، انہوں پیدا ہوئے ایران میں، انہوں گئے اپنے نبی کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام ان کو نوازتے گئے، عطا کرتے گئے، لیتے گئے، دیتے گئے، اتنا قابل بنائے، اتنا قابل بنائے، ان کے چہرے میں وہ جلوہ پیدا کرے، ان کا چہرہ دیکھ کر 90 لاکھ کلمہ پڑھے، اتنا قابل بنا کے ان کو ہندوستان بھیجائے۔ ارے ان کو غریب نواز ہم نے نہیں بنایا نا، ان کو غریب نواز نہ بہار والوں نے بنایا، نہ یو پی والوں نے بنایا، نہ حیدرآباد والوں نے بنایا، ان کو غریب نواز کا مقام و مرتبہ ان کے رب نے عطا کیا۔ ارے جب اللہ اللہ ہو کر ان کو ولایت دے رہا ہے، ان کو کرامت دے رہا ہے، ان کو جلوے دے رہا ہے، ان کو شجاعت دے رہا ہے، ان کو ہمت دے رہا ہے، ان کو صلاحیت دے رہا ہے، ان کو تقویٰ دے رہا ہے، ان کو عبادات کا جذبہ دے رہا ہے، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کر رہا، ان کی نسلوں میں آج تک ولیوں کو پیدا کر رہا، تو ذرا سوچو جب خدا خدا ہو کر دے، ارے جب ضرورت نہیں تھی تو پھر اللہ دیا کئی کو؟ سورج کو اس لیے بنایا صبح کی ضرورت تھی، چاند کو اس لیے بنایا رات میں چاندنی کی ضرورت تھی، ولی کو اس لیے بنایا تاکہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت تھی، نبیوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے قرب خدا کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ ارے بھائی آپ خدا کی قدرت کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان لوگوں جیسی بات کر رہے ہیں، غیر مسلم ہو کے تم مسلمان ہو کے تم بھی وہی بات کر رہے ہیں، ان میں تمہارے میں فرق کیا ہے؟ میرے کو ایک صاحب بولے مولانا یہ بڑا جانور بند کر دینا چاہیے، بولا بالکل بند کر دینا، بولا میں بڑا جانور معلوم ہے ایسا گھور کے دیکھو تمہیں حیبت ہو رہی ہے، کوئی تو بھی دوسرا سمجھنا، بند کر دینا، بولا بالکل بند کر دینا۔ کئی کو مولانا تم بھی تائید کر رہے ہیں، بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں کیا پوچھے؟ تو میں بولا نہیں، اس لیے بند کرنا، کھا 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 کے مسلمانہ بھی بڑے جانور کے جیسے ہو جا رہے ہیں، اتنی چربی آ جا رہی مسلمانوں کے اندر، نہ فجر پڑھ رہا، نہ طہارت سے رہ رہا، نہ دین کے کاما کر رہا، نہ اللہ رسول کی طرف آ رہا، جلسے جلوسوں میں آ تو سو جا رہا، لڑک رہا، 11 بجے لڑک جا رہا۔ ارے کئی کو لڑا کھایا خوب، اب آ رہی نیند پٹھے کو، نہیں ٹھس سے مسنے ہو رہے پٹھے، 1000 بیانات سن لیے، ایک عمل کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، کھا رہے ہیں مست بریانیاں کھا رہے ہیں، میرے کو بھی لا کے دیا نا ہمارے بھائی توفیق بھائی، کلیجی ہے مولانا، میں نے کھاتا، بولا بڑے کا کھا کھا کے ایسے ہو جا رہے ہیں پٹھے اپنے، تو بولا بند کر دینا، بولا مگر بولا بند کرے بعد نقصان ہوتا، اس کو مد نظر رکھنا، بولا کیا نقصان ہوتا بند کرے تو؟ میں بولا دیکھ میاں وہ کوئی ہم لوگ اپنے گھر میں پیدا نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہو رہے ہیں،
اللہ کی وہ جتنے بڑے جانور ہیں جن کو تم بینڈ لگا دیے نہیں کھانا بول رہے ہیں، نو پرابلم، ویری گڈ، بہت اچھا کرے، مگر نہیں کھائے تو تم لوگ سنبھالتے کیسا؟ اب بھی ہم لوگ آپ کے علاقے میں آ رہے تھے میرا پور میں، ہمارے ڈرائیور صاحب ہارنا مار رہے ہیں، نیند میں اٹھ کے کئی پیتے ہارنا مار رہا، بولے سامنے بڑا جانور بیٹھے ہوئے لوگ، کس کے باپ کو اٹھ رہا نہیں، اتنے ہارنا پٹنہ سے لے کے مظفر پور تک نہیں مارا جتنے میرا پور میں مارا نہیں۔ اب انہوں بول رہے ہیں نہیں ہم لوگ ان کو روک لیں گے، بچائیں، کیسا روکتے ہیں ہم لوگ؟ جنگل میں جا کے مل لیے تو پھر منگل ہو جاتا، پھر ان کے بچے ہم لوگ کھانا ہی نہیں، پھر ان کے بچے ایک سال میں مثال کے طور پہ پورے بہار میں 5 لاکھ جانور پیدا ہوئے ایک سال میں، کھانا ہی نہیں، میاں بھیاں کھا رہی نہیں، پھر دوسرے سال میں پھر 5 لاکھ، تیسرے سال میں پھر 5 لاکھ، اس کے بعد ہوگا کیا؟ بہار کی پاپولیشن کم ہو جائیں گی، بڑا جانور زیادہ ہو جائیں گا۔ تو پتا کیا چل رہا؟ یہ جو فیصلہ ہے گورنمنٹ کا بڑا جانور مت کھاؤ، وہ مسلمانوں سے جھگڑا نہیں ہے، وہ قدرت سے جھگڑا ہے، وہ یہی بات سمجھیں۔ آپ قدرت سے جھگڑ کے بندہ جیت نہیں سکتا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ سے لڑ کے کیسے جیتیں گے؟ خدا سے کیسے لڑیں گے آپ؟ NRC کا مسئلہ ہمارا تھا، یہ جانور بینڈ کرنے کا مسئلہ اللہ کی ذات سے جھگڑا ہے، خدا سے جھگڑ کے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اب دوسری بات سنو، ان لوگ خدا سے لڑ رہے ہیں، جانور بینڈ کرو، جانور بینڈ کرو، یہ مسلمان اپنا انہیں بھی اللہ سے لڑ رہا، ولی کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کو وسیلہ مت بنا۔ ابے حولے نہیں بنانا تو پھر اللہ پیدا کرائی، غوث اعظم کو بنایا اس لیے تاکہ اے میرے غوث تیری بارگاہ تک لوگ آتے جائیں، تیرے قرب تک لوگ آتے جائیں، تیری محبتوں تک لوگ آتے جائیں، تیری چوکھٹ تک لوگ آتے جائیں، اور تجھے وسیلہ بنا کر مجھ سے معافی مانگتے جائیں۔ جب جب میرے غوث میں میرے گناہگار بندوں کو تیرے دربار میں دیکھتا جاؤں گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرے دربار میں نکلنے سے پہلے میں اس کو معافی عطا کرتا چلا۔